السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، کارکنان اسلامک دعوت سینٹر خبیب بریدہ، دیگر سامعین، میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ جیسے غیور، دین پسند ساتھیوں، بزرگوں اور عزیزوں کی زیارت اور ان کی صحبت سے استفادے کا موقع مل رہا ہے۔ مزید خوشی اس بات پر ہے کہ ایک دینی موضوع پر کچھ کہنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ کا یہ ادارہ مرکز توعیت الجالیات اسلام کا تعارف اور مسلمانان عالم کی صحیح رہنمائی کے سلسلے میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ یہاں پر چوٹی کے علماء، مقررین، واعظین کی آمد اکثر ہوا کرتی۔ آج کا یہ جلسہ اس سلسلے کی ایک کڑی تو نہیں، البتہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو اس بات پر ضرور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھنڈی کے باوجود، ڈیوٹی نہیں اوور ڈیوٹی کرنے کے باوجود، آرام کے لمحات میں سے کچھ اوقات بچا کر آپ یہاں تشریف لائے تاکہ آپ دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی اس حاضری کو قبول فرما لے اور آپ کی اس حاضری کو آپ کے نیک اعمال میں قیامت کے دن ایک وزن کی حیثیت دے۔ برادر محترم شیخ فضل الرحمان صاحب نے ہمارے بارے میں جو باتیں کہیں، میں اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی صلاحیت اور ان چیزوں پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی۔ قرآن مجید کی یہ سورہ جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی گئی ہے، مکی سورہ۔ مکی سورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک بارگی نازل فرمایا، لیکن وہاں سے 23 سالہ دور نبوت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ جو صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورۃ العصر مکی سورہ، کل کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 3 آیتیں، کلمات کی تعداد محض 14۔ اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں، دیکھیں تو آپ کو اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوگا کہ قرآن مجید کی سورۃ الکوثر کے بعد سب سے مختصر یا کہہ لیجیے دوسری بڑی مختصر سورہ سورۃ العصر۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ ہمارے برادران نے آپ کے سامنے ذکر کیا، سورہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے اتنی وسیع ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ کے بارے میں کہا ہے، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعت، کہ اگر لوگوں کو صرف سورۃ العصر سمجھ میں آ جائے، لوگ اس کے معنی اور مطالب کو، مفاہیم کو صحیح طور سے سمجھ جائیں
تو صرف یہی ایک سورہ ان کی رہنمائی کے لیے کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ تفسیر کے مشہور امام ہیں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، وہ دو صحابہ کا عمل ان لفظوں میں نقل فرماتے ہیں، کان رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقيا لم يتفرقا الا على ان يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر الى اخرها ثم يسلم۔ کہ دو صحابی معمول ان کا یہ تھا کہ وہ آپس میں جب ان کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے پر سورۃ العصر پڑھ کر کے سناتے اور وہ ان کو سناتے۔ ان کی زبان عربی تھی، ان کو سمجھ میں آتا تھا، سنا دینا ان کے لیے کیا ہوتا تھا؟ کافی ہوتا تھا، اور پھر سلام کر کے کیا ہو جاتے تھے؟ رخصت ہو جاتے تھے۔ علماء مفسرین نے اس سورت کے سبب نزول کے تعلق سے یہ بات نقل کی ہے کہ کلدہ ابن اسید ایک کافر جو زمانہ کفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصاحب تھا، دوست تھا، ساتھی تھا، لنگوٹیا یار تھا، ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کے بعد اس کی ملاقات ہو گئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس نے آر دلایا، شرم دلایا، کس بات کا؟ کہا ابوبکر تم مکہ کے A1 آدمی، ہیرو تھے تم، بزنس اور تجارت میں تمہاری مثال دی جاتی تھی، ذہانت و چالاکی میں تم اپنی مثال آپ تھے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اسلام قبول کر لیا، لات و عزا کی شفاعت سے محروم ہو گئے اور اپنی بزنس اور تجارت کو بھی فیل کر کے کیا کر دیا؟ رکھ دیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نادان برباد وہ ہوتا ہے، خسارہ وہ اٹھاتا ہے، نقصان اسے ہوتا ہے جو اللہ کے دین پر نہیں چلتا۔ میرا نقصان کہاں پر ہوا؟ غیب سے، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید فرمائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بلا شبہ۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے 3 تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی، کہا قسم ہے زمانے کی بلا شبہ، ضرور انسانوں کی اکثریت قیامت کے دن کیا اٹھائے گی؟ گھاٹا اٹھائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، غیب سے تائید آئی۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے قرآن مجید کی یہ سورہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی بلا شبہ انسانوں کی اکثریت کیا ہوگی؟ گھاٹا اٹھانے والی ہوگی، مگر گھاٹا اٹھانے سے وہ لوگ بچ جائیں گے، الا الذین آمنوا، جن کے ہاں ایمان صحیح کی دولت ہوگی، وعملوا الصالحات، مجرد ایمان کافی نہیں، ساتھ میں عمل صالح کا ذخیرہ ہوگا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی وصیت کریں گے اور صبر کی دوسروں کو کیا کریں گے؟ وصیت کریں گے۔ آئیے سیرت کے معنی اور مفاہیم پر ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ زمانہ کیا چیز ہے؟ دن اور رات کا آنا جانا، یہی زمانہ ہے میرے بھائی۔ رات آتی تو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن شروع ہوتا ہے تو روشنی بکھر جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ نے اسی رات ان چیزوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے زمانے کی کیا کی؟ قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جن چیزوں کی عظمت بتلانا چاہتا ہے ان کی قسم کھاتا ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم انسانوں کے لیے بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم غیر اللہ کی قسم کھائیں؟ جواب مختصر، قطعاً نہیں۔ اگر کسی شخص کو قسم کھانی ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے گا، غیر اللہ کی قسم، چاہے وہ کعبہ کی قسم، امانت اور مرتبہ کی قسم، کسی ولی اور بزرگ کے آستانے یا واسطے کی قسم، روزی کی قسم، نوکری کی قسم، سر کی قسم، تیری قسم، میری قسم، ممی کی قسم، پاپا کی قسم، جو آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں رائج ہیں، قطعاً ان باتوں کی کوئی گنجائش دین اسلام میں نہیں ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں مربوط کیسے ہوئی؟ دراصل بات دراصل یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں تقریباً ہر گھر میں ٹیلی ویژن، ہم خبر کے بہانے دھیرے دھیرے ہندی فلموں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہندی فلموں میں اداکارہ یا رقاصہ ہیروز کے ساتھ اپنی محبت کی قسمیں اسی انداز کی کھایا کرتی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی نہیں، ہم خود انہی لوگوں کو آئیڈیل بنا کر کے انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں، افسوس آج یہ فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہی ہمارے رہنما بن گئے ہیں، ہمارے آئیڈیل ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ قسم غیر اللہ کی کھانے کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے باپ کی قسم کھائی جوش میں آ کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا
کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ لا تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ اور لیصمت. اولاً تو قسم بلا وجہ کھانی نہیں چاہیے. زیادہ قسم کھانے والا انسان کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر قسم کی ضرورت پیش آ جائے کسی مسئلے میں تو انسان کھا سکتا ہے, لیکن قسم کس کی کھائے گا؟ اللہ کی قسم کھائے گا, ورنہ کیا رہے گا؟ خاموش ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ہدایت کی زور دے کر کے قل بلا وربی لتبعثن. اے نبی, یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے, مر گئے, ختم, سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بات انہیں بتا دیجئے لتبعثن, تم لوگ دوبارہ ضرور بضرور زندہ کیے جاؤ گے. قرآن مجید کا مطالعہ کر, ایک نہیں, دو نہیں, 3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تاکید کی کہ اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بات ان سے کہہ دیں. گویا اگر ہمیں کسی مسئلے میں ضرورت پڑ جائے تو ہم قسم جب کھائیں گے تو اللہ کی قسم کھائیں گے, ورنہ غیر اللہ کی قسم کسی طرح کھانا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں. آگے بڑھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر, بلا شبہ انسانوں کی اکثریت گھاٹے میں. کیوں گھاٹے میں؟ انسانوں کی اکثریت